شرعی طور پر اس کی کیا گنجائش بنتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی ملک کے اندر اس طرح کی مداخلت کریں، اس کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچائیں، اور اخلاقی طور پہ اس کی کیا گنجائش بنتی ہے، اور جو بین الاقوامی معاہدات ہوتے ہیں ملکوں کے آپس میں ان کی روح سے کیا گنجائش بنتی ہے اس کی؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے تمام علماء کرام نے، مفتی حضرات نے پیغام پاکستان کے نام سے جو اعلامیہ اور فتویٰ جاری کیا ہے اس میں اس کو خروج قرار دیا گیا ہے، ان کو خوارج قرار دیا گیا ہے اور اس کو بغاوت قرار دیا گیا ہے۔ یہ طالبان جتنے بھی ہیں، چاہے ان میں وزراء ہوں، ان کے کمانڈر ہوں، گورنر ہوں، مسئولین ہوں، لسوال ہوں، مامور ہوں، رئیس ہوں، یہ مختلف ان کے ہاں اصطلاحات ہیں۔ صحیح 90% پاکستان کے علماء سے پڑھا ہے انہوں نے۔ آپ کے اساتذہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز، تو آپ کے لیے اس کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ تحریک طالبان افغانستان کے جو بانی تھے حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں خود یہ مسئلہ اٹھا تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت میں جو عرب مجاہدین تھے اسامہ بن لادن، اور ان سے کہا کہ 3 علماء آپ دے دیں اور 3 علماء ہماری طرف سے ہوں گے، تو یہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیں۔ تو جو 3 علماء ملا عمر صاحب کی طرف سے جن کو مقرر کیا گیا تھا اس میں مولانا شیر علی شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد صاحب جو جمیعت علماء اسلام کے بلوچستان کے امیر تھے وہ تھے، اور میرا نام تھا، اور ادھر سے 3 وہ تھے۔ ایک ہفتہ بحث مباحثہ کے بعد یہ طے ہوا کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ سلفی، ان 5 میں جہاں ریاست موجود ہوتی ہے تو ریاست کی اطاعت واجب ہوتی ہے، ان سے پوچھے بغیر کہیں بھی جنگ کرنا وہ جہاد نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ تحریری طور پر لکھا گیا، اس پہ سب کے دستخط ہوئے، اسامہ بن لادن کے بھی دستخط ہوئے، ایمن ظواہری کے بھی دستخط ہوئے، اور ابو حفص مصری کے بھی دستخط ہوئے، ابو حفص موریتانی کے بھی دستخط ہوئے، ملا عمر کے بھی دستخط ہوئے، ملا عبدالجلیل صاحب کے بھی دستخط ہوئے، اور اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ وہ اصل ایگریمنٹ یا جو اعلامیہ تھا، جو فتویٰ تھا، وہ موجود ہوگا افغانستان کی حکومت کے پاس۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو ابو حفص موریتانی موجود ہے، ملا عبدالجلیل صاحب موجود ہے، حاجی لالا موجود ہے، ملا غازی اخند موجود ہے، ملا عبدالسلام موجود ہے، اور عبداللہ جہانگیروال موجود ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، طیب آغا موجود ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ سب چیزیں ہوئی تھیں، اس پہ دستخط ہوئے تھے۔ تو خود ان کی اپنی تحریک کا یہ فتویٰ، شرعی فتویٰ موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے اور یہ جہاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوحہ میں جو معاہدہ کیا پوری دنیا کے سامنے تحریری طور پہ سب کے دستخط ہوئے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں، لیکن اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو معاہدے کو توڑنا تو شرعاً بھی حرام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے حوالے سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، اور ایک روایت میں الا سلط اللہ علیہم عدوہم، کہ جو قوم بھی عہد شکنی کرتی ہے، ایگریمنٹ کو، معاہدے کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کرے۔ تو مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلامی افغانستان نے اس عہد کو توڑا ہے، اور جس دنیا بھر کے سامنے جس طریقے سے وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کا خدا نہ خواستہ کہیں یہ نقصان نہ ہو کہ انہیں پر انہیں کو دشمنوں کو اللہ مسلط کر دے اس حدیث کی روشنی میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو پڑوس کے حقوق ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون شخص ایسا ہوگا؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی سازشوں سے، اس کی حرکتوں سے محفوظ نہ۔ تو آج پاکستان، افغانستان کی، ہمارے اسلامیہ کے سرزمین سے جو کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کو بہت بے انتہا تکلیف ہے، مسلمانوں کو، پاکستان کے عوام کو۔ تو اس حوالے سے بھی یہ شریعت کے لحاظ سے بہت زیادہ غلط۔ ایک معاہدہ تو وہ ہوا جو انہوں نے وہاں کیا دوحہ میں، سینکڑوں مرتبہ افغانستان میں، کابل میں باقاعدہ جو رسمی گفتگو ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستانی خلاف بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ جب آپ ایک چیز عہد کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہاں سے اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو شریعت کیسے اس کو جائز قرار دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت کے نام پہ شریعت کی خلاف ورزی ہوئی۔